اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا۔ اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو تلقین فرما رہے ہیں کہ آپ نے ان لوگوں کی طرح نہیں ہونا، یعنی منافقین کی طرح۔ اس سے گزشتہ آیات میں بھی آیا کہ انہوں نے کیا کہا کہ ظاہراً تو انہوں نے کیا کہا تھا حل لنا من الامر من شیء، ٹھیک ہے، کہ جو کچھ بھی ہوا اس میں ہمارا تو کوئی اختیار نہیں ہے، تقدیر کی طرف سے ایسا ہونا ممکن۔ لیکن در پردہ بات کیا تھی، لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، اگر ہمارا کچھ اختیار ہوتا تو ہم اس طرح یہاں مارے نہ جاتے۔ ٹھیک ہے، جیسے آگے بھی بات آ رہی ہے کہ اگر واقعی کیا ہوتا، جنگ مقصود ہوتی، دشمنوں سے مقابلہ مقصود ہوتا تو ہم ضرور نکلتے۔ ٹھیک ہے، ان کا قول آگے آ جائے گا آیات میں۔ مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی تعداد تو کیا ہے 1000 اور کفار کی تعداد ہے 3000، اور تو یہ تو خود اپنے آپ کو کیا کرنے والی بات ہے، ہلاکت میں ڈالنے والی بات، یہ تو لڑائی تو نہ ہوگی۔ ٹھیک ہے، اور اس طرح کا ظاہری اسباب کی طرف دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو تلقین فرمانے یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، اے ایمان والو ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے کفر کیا۔ ٹھیک ہے، یعنی حقیقتاً تو یہ کافر ظاہری طور پر ایمان کا اظہار کرتے، اور اس وجہ سے بھی کہ من تشبہ، حدیث مبارکہ میں آتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہو۔ ٹھیک ہے، اسی وجہ سے علماء سختی کرتے ہیں، یہ جن لوگوں نے سختیاں کی کس ظاہری مشابہت میں بھی، کہ ظاہری مشابہت ہی ایسا ایسا جو سبب بنتی ہے کس چیز کا، باطنی مشابہت، یعنی ایسا ایسا وہ چیزیں یا وہ اقوام ان کی نظروں میں جو ہے نا وہ کیا ہونے لگتی، یعنی وہ اس کو پسندیدہ کرنے لگتے، سمجھنے لگتے ہیں۔ اس وجہ سے مشابہت سے خاص طور پر پھر علماء میں سے وہ طبقہ جو تحریک پاکستان کی حمایت میں رہے لوگ، ٹھیک ہے، تو ان کا مزاج اس حوالے سے تشبہ کے معاملات میں وہ زیادہ سخت نسبتاً دوسروں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے کفر کیا۔ وقالوا لاخوانہم، اور وہ کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے، انہوں نے کہا اذا ضربوا فی الارض، جب وہ زمین میں کسی جگہ کا ارادہ کریں، یعنی کسی جگہ چلنے لگیں، سفر کرنے لگیں، او کانوا غزا، یا وہ کہاں پر ہوں، جہاد میں ہوں، لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، مطلب یہ ہے کہ اگر یہ ہمارے پاس رہتے، یعنی سفر پر نہ نکلتے یا جہاد میں نہ جاتے، ما ماتوا وما قتلوا، نہ تو یہ وفات پاتے اور نہ ہی قتل کیے جاتے، لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے کہیں اللہ تعالیٰ، تاکہ اللہ تعالیٰ بنا دیں اس کو حسرت، افسوس کا باعث ان کے دلوں میں۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ اس وجہ سے ایسے لوگوں کے قریب بھی نہ آئیں، کہ ایسے لوگوں کی طرح مت ہو جائیں جو ایسی باتیں کرنے والے۔ ٹھیک ہے، کہیں یہ باتیں ہی کیا نہ بنیں، ان کے دل میں حسرت کا سبب نہ بنیں۔ واللہ یحیی و یمیت، حالانکہ در حقیقت کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہی جلاتے ہیں اور وہی مارتے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی زندگی بخشنے والے ہیں، وہی موت دینے والے ہیں۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ ٹھیک ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ لوگ شہید کر دیے جائیں اللہ کے راستے میں، او متم، یا وفات پا جاؤ اس حال، یعنی نیکوکاری کی زندگی پر،
لمغفرۃ من اللہ ورحمۃ، اللہ کی جانب سے جو مغفرت ہوگی اور جو رحمت ہوگی، خیر مما یجمعون، بہتر ہے اس چیز سے جو وہ کفار کیا کریں، جمع کریں، یعنی اس مال و دولت سے، دنیاوی نعمتوں سے، دنیاوی اسباب سے کیا ہے، مغفرت اور رحمت ان تمام چیزوں سے بڑی ہوئی چیز ہے۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اور اگر آپ وفات پا جائیں اور یا شہید کر دیے جائیں تو اللہ ہی کی طرف آپ تمام کو کیا کیا جائے گا، جمع کیا جائے گا۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، ٹھیک ہے، اب یہاں پر پھر وہی جو گزشتہ آیات کا مضمون چل رہا تھا وہی سیاق ہے غزوہ احد کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ غزوہ احد میں کیا ہوا، صحابہ سے خطا ہوئی، اور ان سے جس کی وجہ سے ظاہری طور پر نقشہ جو ہے نا وہ بدل گیا، لیکن اس سب کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا گزشتہ آیات میں بھی، عفا عنکم عفا اللہ عنہم، اب یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ذکر فرما رہے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو بطور اعتراض کے ذکر نہیں کیا، ٹھیک ہے، صحابہ کے ساتھ سختی والا معاملہ نہیں رہا، اب اسی چیز کو بیان فرما رہے ہیں، یعنی گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی صحابہ کے حق میں جو ہے نا آپ کے سامنے سفارش فرما کہ آپ ان کا قصور کیا کریں، معاف فرما دیں، اللہ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ اللہ کی رحمت ہی ہے کہ آپ ان کے حق میں کیا ہیں، نرم، ٹھیک ہے، کہ ہم نے آپ کو نرم بنایا۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ کیا ہوتے، سخت مزاج، سخت دل ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ لوگ آپ کے ارد گرد سے کیا ہو جاتے، منتشر ہو جاتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، تب یہ ہے کہ جب یہ ان صفات کے لوگ ہیں کہ ہر حال میں آپ کے ساتھ ہیں، ہر مشکل میں، تکلیف میں آپ کے ساتھ ہیں، فَاعْفُ عَنْهُمْ، ان سے درگزر فرما دیجئے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے کیا کریں، مغفرت طلب کریں، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور مزید ان کی دلجوئی کے لیے ان کو معاملات میں کیا کریں، ان سے مشورہ طلب کریں، ٹھیک ہے، تاکہ ان کو اطمینان ہو جائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان کے حوالے سے کوئی بات نہیں، کہ یہ تو ایک ظاہری حکمت ہے یہاں۔ دوسرا یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دینے کا جو حکم ہے وہ کس لیے، وہ اس لیے کہ تعلیم امت کے لیے، ٹھیک ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو وہی آتی ہے، تو ان لوگوں سے مشورے کا حکم جو دیا جا رہا ہے وہ کس کے لیے، تعلیم امت کے لیے، امت کی جو ہے نا تعلیم مقصود ہے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور آپ جب کیا کر لیں، توکل، کسی کام پر پختہ عزم کر لیں، ٹھیک ہے، اس کی بھی تفسیر یہ کی گئی کہ یعنی مشورے کے بعد آپ جس رائے پر پختہ ارادہ کر لیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر اس کے بعد اللہ پر کیا کریں، توکل کریں، ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرنے والے ہیں توکل کرنے والے، یعنی اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والے، پہلے اسباب اختیار کریں، اس کے بعد پھر بھروسہ جو ہے نا وہ کس پر کریں، اللہ کی ذات پر، ٹھیک ہے۔ تو مشورہ جو ہے نا یہ عربی زبان کے لفظ شورا سے ماخوذ ہے، اور جس کے معنی کیا ہوتے ہیں، چھتے سے شہد کو نکالنا، چھتے سے کیا کرنا، شہد کو نکالنا۔ تو مشورے میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کوئی کام درپیش آتا ہے، اس میں مختلف لوگوں سے مشورے لے رہے ہیں، اب ان ساری آراء کے سامنے آ گئی تو ان میں سے کسی صحیح رائے کا کیا کرنا، انتخاب کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کا فائدہ بھی یہی ہوتا ہے کہ کسی بھی مسئلہ کے تمام پہلو جو ہے نا وہ کیا ہو جاتے ہیں، سامنے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے مشورہ کس سے کیا جائے، اس کی بھی چند صفات بیان کی گئی، ٹھیک ہے۔ وہ یہ کہ جس کا عقل و تجربہ کیا ہو، کامل، مشورہ ایسے شخص سے کیا جائے جس کی عقل اور تجربہ کیا ہو، کامل، ٹھیک ہے۔ متقی ہو، خیر خواہ ہو، جس سے مشورہ، جس کو دے رہا ہے، جو مشورہ کرنے والا ہے، مشورہ دینے والا اس کا کیا ہو، خیر خواہ ہو،
اور چوتھی صفت اس کی ہونی چاہیے کہ وہ خود کسی پریشانی میں، کسی فکر میں مبتلا نہ، یعنی وہ آزاد، یعنی کسی بھی قسم کی پریشانی سے اور فکری پریشانی سے کیا ہو، آزاد۔ اور پانچویں اس کی خصوصیت یہ ہونی چاہیے کہ اس مشورہ سے اس کی اپنی کوئی غرض متعلق نہ ہو۔ ایسے شخص سے کیا کیا جائے مشورہ کی، جس کے اندر عقل و تجربہ کامل ہو، متقی ہو، خیر خواہ ہو، خود وہ کسی پریشانی اور فکر میں مبتلا نہ ہو اور اس کی اپنی کوئی ذاتی غرض نہ ہو۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اور مشورے کے اور بہت سی فضائل ہیں کہ قرآن و سنت میں۔ اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کر دیں، فلا غالب لکم، تو کوئی بھی کیا نہیں کرے گا، تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کیا کریں، رسوا کر دیں، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو وہ کون ہے جو آپ کی مدد کرے گا اس کے بعد، یعنی اگر اللہ تعالیٰ ہی آپ لوگوں کو چھوڑ دیں تو اللہ کے علاوہ کون سہارا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور چاہیے کہ اللہ ہی پر کیا کریں، توکل کریں ایمان والے۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور کسی نبی کے لیے یہ بات نہیں ہے کہ وہ کیا کریں، خیانت کریں، ان یغل یعنی خیانت کریں، ومن یغلل، اور جو کوئی بھی خیانت کرے گا، اصول کیا ہے، یأتی بما غل یوم القیامہ، کہ وہ لے آئے گا جو کچھ بھی اس نے خیانت کیا تھا دنیا میں قیامت کے دن۔ ٹھیک ہے، جیسے ایک شخص نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کیا، سوال کیا کہ اگر کسی نے 100 اونٹ کیا کسی کے خیانتاً غصب کر لیا تو وہ کیسے لائے؟ ٹھیک ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کیا کرے، اس کی گردن کو کشادہ کر دیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو اس کی اطمینان اور تسلی کے لیے فرمایا، ٹھیک ہے، کرنا تو ممکن ہے۔ جیسے اب بھی ہوتا ہے کہ بہت بڑی بڑی چیزوں کا جو چھوٹی سی چیز پر آ جاتی ہے، اس کا وزن چھوٹے چھوٹے پیمانوں پر ہو جاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اس چیز پر کیا ہے قادر۔ البتہ اصول یہی ہے جو قرآن نے بتایا، وَمَن یغلل یأتی بما غل یوم القیامہ، کہ جو کوئی بھی خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن کیا کرے گا، اس کو لے آئے گا، اسی چیز کے ساتھ آئے گا۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، پھر پورا بدلہ دیا جائے گا ہر شخص کو جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، اور کوئی ظلم نہ کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب ان آیات کا شان نزول یہ ہے کہ غزوہ بدر کے دن، غزوہ بدر کے مال غنیمت میں سے ایک سرخ چادر جو تھی نا وہ کم ہو، تو پھر بعض لوگ جو منافق قسم کے لوگ تھے انہوں نے مشہور کیا کہ معاذ اللہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کر لیا، چھپا لیا، ایک تو اس پر پھر اس موقع پر یہ آیت نازل ہے کہ نبی جو ہے نا وہ امین ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی نبوت اور خیانت یہ جمع نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو ان چیزوں سے پاک رکھتے ہیں۔ اور بعض حضرات نے کہا کہ احد کے دن جو بعض صحابہ نے کیا کیا، اپنی جگہ چھوڑی، ٹھیک ہے، ان کو یہ اندیشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم فرما دیں کہ جس کے پاس جو آیا وہ لے لو، ٹھیک ہے۔ اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، جیسے کل بھی بات ہوئی تھی کہ جس کا جو حصہ تھا اس کو تو وہی ملنا تھا، کہ وما کان لنبی نہیں ہو۔ تو بہرحال یہ دو روایتیں کہ اس پر جو ہے نا وہ کیا ہوئی، یہ آیات اس موقع پر نازل ہوئی۔ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم، کیا وہ شخص جو اتباع کرے اللہ کی رضامندی کی، اللہ کی پیروی کی، اس شخص کی طرح ہوگا جو لوٹے اللہ کی ناراضگی کے ساتھ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہو، وبئس المصیر، اور وہ بری جگہ ہے۔ ہم درجات عند اللہ،
یعنی ان کے درجات ہیں، مرتبے اللہ کے ہاں، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہے ہیں ان کے اعمال کو۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اب اللہ تبارک و تعالیٰ بتلا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، ٹھیک ہے، یوں تو اللہ تعالیٰ کی بے پناہ نعمتیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان اور انعام ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا بطور احسان کی ذکر فرما رہے ہیں کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کیا ایمان والوں پر، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ایک رسول کو انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ رسول ان کے سامنے تلاوت کرتے ہیں اللہ کی آیات میں سے، ویزکیہم، اور ان کے اخلاق کو سنوارتے ہیں، پاکیزہ بناتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس پیغمبر کی آمد سے پہلے یہ لوگ صریح گمراہی میں تھے۔ أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَٰذَا، اب یہاں سے پھر التفات ہے کس کی طرف؟ غزوہ احد کی طرف، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا اس وقت کہ جب کہ تمہیں مصیبت پہنچی، مطلب یہ ہے کہ غزوہ بدر میں جو لوگ شہید ہوئے، قد اصبتم مثلیہا، اس کا دو گنا تم بھی ان کو کیا کر چکے ہو، پہنچا چکے ہو، ٹھیک ہے۔ غزوہ احد میں تو کیا ہوا ہے، 70 مسلمان شہید ہوئے، تو غزوہ بدر میں کیا ہوا، 70 کفار مارے گئے تھے اور 70 ہی کیا ہوئے تھے، قیدی بنائے گئے تھے۔ قد اصبتم مثلیہا، کہ تم اس کا دو گنا ان کو کیا کر چکے ہو، پہنچا چکے ہو۔ قلتم أنّىٰ هَٰذَا، اور اب تم کہتے ہو کہ یہ مصیبت ہم پر کہاں سے آ گئی، یہ آزمائش کہاں سے آ گئی۔ قل هو من عند انفسکم، کہہ دیجئے کہ آپ کے اپنے نفسوں کی طرف سے ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر کیا ہے، قادر ہے۔ اب اس کا یعنی حکمت کیا ہے اس میں، وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ، اور جو کچھ تم کو پہنچا لشکروں کے جمع ہونے کے دن، ملاقات کے دن، فباذن اللہ، وہ اللہ کے حکم سے ہے۔ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، تاکہ اللہ تبارک و تعالی جان لیں، نمایاں کر دیں کس کو، اہل ایمان کو، اور تاکہ اللہ تعالی ظاہر کر دیں ان لوگوں کو جو کیا ہیں، منافق، ٹھیک ہے۔ جیسے بعض حضرات نے کہا کہ جو نافقو کا لفظ ہے کس سے مشتق ہے، ٹھیک ہے، اس کے معنی سرنگ کے ہیں، تو مطلب یہ کہ اسی طرح منافق کو بھی منافق اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ اسلام کے پردے میں چھپا رہتا ہے، ٹھیک ہے، اپنی اندرونی حالت کو اسلام کے پردے میں کیا کر لیتا، چھپا لیتا۔ وقیل لہم تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ او ادفعوا، اور ان سے کہا گیا کہ کیا کرو، اب یہ وہی بات آ گئی، ان سے کہا گیا تعالوا یعنی آگے بڑھو، قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتال کرو، او ادفعوا یا چلو اپنے گھر والوں کا ہی کیا کر لو، دفاع کر لو، ٹھیک ہے، اللہ کے راستے میں آگے بڑھ کر قتال کرو یا دفاع ہی کر لو اپنا۔ قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، وہی بات آ گئی ان کا قول، انہوں نے کہا کہ اگر ہم کو واقعی لڑائی کا علم ہوتا تو ہم کیا کرتے، آپ لوگوں کے ساتھ ضرور کیا ہوتے، شامل ہوتے، ٹھیک ہے۔ اور یہ تو کیا ہے، یہ تو لڑائی ہے ہی نہیں کہ دونوں کی تعداد کے اندر کوئی تقابل ہی نہیں ہے، یہ تو خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہے۔ تو یہ معنی ہے لو نعلم قتالا، کہ اگر ہمیں جنگ کا، لڑائی کا علم ہوتا، لاتبعناکم، تو ہم ضرور آپ کے ساتھ کیا ہوتے، شامل ہوتے، لیکن یہ تو جنگ والی کوئی بات ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ مسلمانوں کی تعداد اتنی کم ہے اور ان کی تعداد 3 گنا زیادہ ہے، تو یہ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والی بات، یہ معنی ہے اس جملے کا۔ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ کفر کے زیادہ قریب تھے بنسبت اس کے ایمان کے۔
ہم للکفر یومئذ، وہ لوگ کفر کے اس دن اقرب منہم للایمان، ایمان سے زیادہ قریب کس کے تھے؟ کفر کے تھے۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، اپنے منہوں سے وہ باتیں بولتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں، یعنی ظاہری وفاداری کا اظہار کرتے ہیں۔ واللہ اعلم بما یکتمون، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں۔ الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، وہ لوگ جنہوں نے کہا اپنے بھائیوں سے اور وہ بیٹھے رہے، اگر یہ بھی کیا کرتے، ہماری بات مان لیتے تو یہ کیا نہ ہوتے، ما قتلوا، مارے نہ جاتے۔ قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، یعنی مطلب یہ ہے کہ موت تو ایک اٹل اور برحق حقیقت، کسی کو بھی اس سے مفر نہیں ہے۔ اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہو کہ ہم یعنی لڑائی سے پیچھے رہ کر ہم موت سے بچ جائیں گے، قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، کہہ دیجئے کہ دور کرو، ہٹاؤ اپنے نفسوں سے موت کو اگر تم واقع ہی سچے ہو۔ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات، اور وہ لوگ جن کی موت پر اب آپ کو کیا ہو رہا ہے، یعنی ظاہری ہمدردی دکھاتے ہوئے آپ تحسر اور افسوس کا اظہار کر رہے ہیں، وہ تو حقیقت میں کیا ہے، مردے ہے ہی نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، جو لوگ جہاد میں شہادت ان کو نصیب ہوئی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ لو اطاعونا ما قتلوا، حقیقت میں تو وہ کیا ہے، مردار اور مردے ہے ہی نہیں ہیں، بلکہ وہ تو کیا ہے، شہداء ہیں۔ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، ان کی اسی بات کا جواب دیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہرگز گمان نہ کریں ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں شہید کیے گئے مردے، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ تو زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے پاس رزق دیے جاتے ہیں۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اور خوش ہیں اس چیز پر جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کی۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور وہ وَيَسْتَبْشِرُونَ خوش ہیں ان لوگوں سے متعلق لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، یعنی جو ابھی ان سے نہیں ملے، ان کے پیچھے ہیں، مطلب دنیا میں ابھی موجود ہیں، زندہ ہیں، ان کے بارے میں بھی وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو اس کی دو تفسیریں کی گئی اس آیت کی۔ ایک تفسیر تو یہ کہ جو شہداء آتے ہیں ان کو فرشتے ایک رجسٹر لا کر دکھاتے ہیں، اور ان کے خاندان کے جو اہل ایمان ہوتے ہیں ان کے نام اس میں لکھے ہوتے ہیں، جو مطلب پیچھے دنیا موجود ہے۔ ایک تفسیر تو اس لیے، دوسری تفسیر یہ ہے کہ جب وہ اپنے ایمان پر رہتے ہوئے اپنی شہادت کے بعد یہ مرتبہ دیکھیں گے نا، وہ خوش ہوں گے ان لوگوں کے بارے میں بھی جو ابھی ان سے نہیں ملے، پیچھے ہیں، دنیا میں موجود ہیں، ان کے بارے میں بھی وہ خوش ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ دیکھ لیں گے اپنا جو نتیجہ ہے، وہ تو وہ دیکھ ہی رہے ہیں، اب وہ باقی جو دنیا میں ان کے رشتہ دار، ان کے دوست ایمان والے موجود ہیں، ان کے حوالے سے بھی وہ کیا ہوں گے، مطمئن اور خوش ہو جائیں گے کہ وہ کیا ہو رہے ہیں، وہ صحیح راستے پر چل رہے ہیں۔ اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ جس طرح ہم نے دین اسلام پر چل کر ہم انعام کے مستحق ہوئے، اسی طرح وہ بھی کیا ہوں گے، انعام کے مستحق ہوں گے۔ اللہ خوف علیہم، کہ ان پر آئندہ کا کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم يحزنون، اور گزشتہ میں جو کچھ فوت ہو گیا اس پر وہ کیا نہیں ہوں گے، غمگین نہیں ہوں گے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، اور وہ خوش ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے نعمت پر، وفضل، اور اللہ کے فضل مہربانی پر۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ نہیں ضائع کرتے ایمان والوں کے اجر۔